رمضان کا پہلا جمعہ ہے. always be conscious on the day of Friday. ایک بات یاد رکھیے گا، جمعے کا دن جب بھی آئے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کی امپورٹنس اس بات سے سمجھیے کہ اللہ نے اس ایک دن کی فضیلت اور امپورٹنس کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں پوری سورت سورہ جمعہ نازل فرمائی ہے. اور پھر رمضان میں جب جمعہ آ جائے تو وہ نور علی نور ہو جاتا ہے. جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے، اور رمضان میں تو یہ اجر کتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 ٹائمز. اور جمعے کی عبادتوں میں ایک بڑی خاص عبادت یہ ہے، بڑی خاص نیکی یہ ہے کہ بندہ خوب درود پاک پڑھے. جمعے کے دن کے درود پڑھنے کی فضیلتیں الگ سے نبی پاک نے بیان فرمائی. حدیث جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس نے جمعہ کے دن نماز اثر ادا کی، پھر اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 بار یہ درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، تو اس کے 80 برس کے گناہ بخشے جاتے ہیں اور 80 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے. اچھا، یہ تو ایک فضیلت ہے. ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو پلیز رمضان میں جتنا ہو سکے نیکیاں کمائیے. آج کل یہاں کاروباری لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، خود اشفاق بھائی فائنانس سے تعلق رکھتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنگ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگ حساب کتاب والے لوگ ہیں. تو حساب کتاب والے لوگ ایک چیز بڑی غور کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کون سا ٹائم صحیح انویسٹمنٹ کا ہے، کون سا ٹائم زیادہ پروفٹ کا ہے. ان دنوں میں جناب یہ ہمیں ریلیف ملا ہوا ہے، ان دنوں میں یہ جناب اسکیم ہے، آفر ہے. ہم دنیا بھر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آفرز لگائی جاتی ہیں، ڈسکاؤنٹس دیے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے رمضان میں کیسی آفر لگی ہوئی ہے؟ اگر یہ سمجھ آ جائے نا، اللہ اکبر، یہ سیزن ہے اس وقت، مگر یہ سیزن نیکیاں کمانے کا ہے. یہ سیزن اللہ کو راضی کرنے کا ہے. میں اور آپ 11 مہینے عبادت کر کے وہ نیکیاں نہیں کما سکتے جو ہم ایک رمضان میں کر سکتے. اور یہی نبی پاک نے انڈرسٹینڈ کروانے کی کوشش کی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اگر میری امت کو پتہ ہوتا رمضان کیا ہے وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان. ایک جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ 11 مہینے تمہارے ہیں، اللہ نے ایک مہینہ اپنے لیے خاص کر لیا ہے. 11 مہینے تم کھاؤ پیو لذت اٹھاؤ، مگر رمضان اللہ کا مہینہ ہے. رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. واٹ از دا میننگ آف ڈرو؟ کیوں؟ کیونکہ رمضان میں کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں بی بی عائشہ فرماتی رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا تھا، متغیر، چینج ہو جاتا تھا، خوف خدا چہرے سے طاری ہوتا تھا. بھائی یہ تو رحمت کا مہینہ ہے. بتایا کہ اس لیے کہ نبی پاک کو یہ خوف لاحق ہوتا تھا کہ اس مہینے میں جو حق کے بندگی ہے کہیں اس کو ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. نبی پاک کمر بستہ ہو جاتے عبادت کے لیے، بستر پر کم آتے تھے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے تھے. روز جبریل امین آتے تھے اور نبی پاک کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے. نبی پاک سخاوت فرماتے تھے. یہ 4-5 کام یاد کر لیں جو پیارے آقا نے رمضان کیسے گزارا. تو یہ 5 چیزیں ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ نوافل کی کثرت تھی، دعاؤں کی کثرت تھی، سخاوت تھی، اور پیارے آقا علیہ السلام جو ہے ان دنوں میں خوب نوافل پڑھتے تھے، تلاوت قرآن کثرت سے کرتے تھے. یہ 4-5 کام ہم بھی اپنی شیڈول میں بنائیں نا. اور پھر سب سے مین چیز جو ہے جو میں اپنے بیان سے شروع میں کرنا چاہ رہا تھا، بات وہیں چلی گئی کہ ایک فارمولا یاد کر لیں. جب بھی دن، مہینہ، وقت یا مقام، پلیس اور ٹائم اگر مقدس ہوگا نا، سیکرڈ ہوگا، تو اس وقت یا اس مقام پر جا کر اللہ کی نافرمانی کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہوگی. اس کو بہت آسانی سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. مثال کے طور پر روڈ پہ گناہ کر رہا ہے تو غلط ہے، مگر مسجد کے اندر آ کر وہی گناہ کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ یار خدا کا خوف کرو، اللہ کے گھر میں ہو. ٹھیک ہے نا، کوئی پاکستان میں غلط کام کرے، اٹس بیڈ تھنگ، مگر وہی مکے میں جا کے کرے تو سیویریٹی کیا ہو جاتی ہے کہ مکے میں 1 نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر، اور 1 گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ جب مقام تبدیل ہوتا ہے، جب پلیس تبدیل ہوتی ہے اور مقدس ہوتی ہے، تو اس وقت اللہ کو ناراض کرنا یہ شدید عذاب کو دعوت دیتا ہے. بالکل اسی طرح ماہ رمضان، ذرا امیجن کریں کہ ماہ رمضان میں ہم پر مہربانی کتنی بڑی کی گئی ہے. اگر میں آپ سب سے سوال کروں کہ ہم سب کو بہکانے والا، گناہوں کی طرف لے جانے والا کون ہے،
تو کون ہے؟ شیطان ہے نا. شیطان ہی بند کر دیا, یعنی چیلنج ہی ختم کر دیا نا. یعنی ہوتا دنیا میں کیا ہے؟ بڑا چیلنج زیادہ انسینٹو. اگر آپ یہ ٹارگٹ اچیو کریں گے تو آپ کو جناب یہ فائدہ ہوگا. لاجیکلی تو یہ ہوتا کہ یہ اعلان ہوتا کہ بھائی شیطان کی پاور بڑھا دی گئی ہے, آپ پر زیادہ اٹیک کرے گا, اب آپ نیکیاں کرو گے تو ثواب بھی زیادہ ملے گا. ایسا ہے ہی نہیں, شیطان ہی بند کر دیا. یعنی کوئی اینیمی نہیں ہے ہمیں بہکانے کے لیے. اب کرو نیکیاں میرے بندوں اور رحمتیں لوٹتے جاؤ. پھر رمضان میں کوئی گناہ کرے, پھر رمضان میں کوئی اللہ کو ناراض کرے تو اس کی پنشمنٹ کیا ہے؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان میں گناہ کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. تو ہمیں جہاں رمضان میں نمازیں پڑھنی ہے, تراویح پڑھنی ہے, دعائیں کرنی ہے, اچھے کام کرنے, وہاں ایک چیز کو نہیں بھولنا ہے کہ اس مہینے میں گناہ نہیں کرنے, اس مہینے میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا. وہاں زیادہ سخت سزا ہے اس کی کہ اے میرے بندے تجھے سارے راستے دے دیے, ہر وقت تجھ پر رحمت برس رہی ہے, روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار بخشے جا رہے ہیں. اس وقت ہم جو یہاں بیٹھے ہیں نا, ویسے ہی جمعرات کی رات تو بھری مراد ہوتی ہے, ورنہ رمضان کی تمام راتوں میں رحمت کا فرشتہ یہ ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا اس کی دعا قبول کر لی جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے, ہے کوئی سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے. پورا سال میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ سن لے, یا اللہ ہماری دعا قبول کر لے, اے اللہ میں پریشان ہوں. رمضان میں ادھر سے آفر ہے, مانگ لو میں دینے والا ہوں, تمہاری جھولی بھرنے کے لیے ہوں. اور ان راتوں کو جو ضائع کرتے ہیں, ان راتوں کو جو برے کاموں میں گزارتے ہیں, پلیز رمضان اس لیے نہیں آیا. آج کل کیا ہو رہا ہے, آپ میں کیا جانتا ہوں, مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے. ماشاءاللہ بڑی آج تو بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں, لیکن کیا سب جگہ ایسا ہو رہا ہے؟ رمضان کی راتوں میں جو پلاننگز ہو رہی ہیں, کہیں رمضان ٹورنامنٹ, ارے رمضان کے نام سے ٹورنامنٹ, یہ رمضان آیا تو کرکٹ کھیلنا ایکسٹرا ہو گیا راتوں کو. یہ راتیں تو عبادت کے لیے آئی تھی. فلاں نائٹ میں کہنا نہیں چاہ رہا, ایک بھائی نے مجھے ایک اسکرین شاٹ بھیجا, میں اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ انہوں نے پھر معذرت بھی مجھ سے کر لی, کیونکہ غلطی سے لگتا ہے مجھے آ گیا تو میں تو پھر بہت زیادہ میں نے جو کہنا تھا کہا. وہ ایک ایسی نائٹ بنا رہے تھے رمضان میں کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کس ٹرینڈ کو فروغ دے رہے ہیں. کہہ رہے ہم جوا نہیں کھیلیں گے, یہ تو جناب بس ایسی بیٹھنے کا بہانہ ہے. میں نے کہا رمضان میں تلاوت نائٹ ہونی چاہیے تھی, دعا نائٹ ہونی چاہیے تھی, توبہ نائٹ ہونی چاہیے تھی, تفسیر نائٹ ہونی چاہیے تھی. آپ یہ کون سی نائٹس رمضان میں لا رہے ہیں اور یہ ٹرینڈ بنا رہے ہیں. آپ مر جاؤ گے, مرنے کے بعد یہ ٹرینڈ باقی رہے گا, ہم کدھر جائیں گے؟ خیر ان کو احساس ہو گیا تو اس لیے میں اس نائٹ کا نام نہیں لیتا, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ میسج آپ کو بھی بہت ساروں کو آیا ہوگا. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں سوری کرتا ہوں. میں نے کہا مجھ سے سوری نہ کریں, اب اللہ سے سوری کریں اور خدا کے واسطے چینج کریں اس ٹرینڈ کو. تو بہرحال اللہ کرے کہ اس رمضان کو ہم اللہ کی رضا میں گزارے. اور ایک اور بات کر کے پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ ایک اور بات یاد رکھیے گا, ہمیں اس رمضان کو آلویز جب بھی رمضان ملے نا, اس کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزارے. ہمیں زندگی کا پتہ نہیں ہے. دیکھیں لاسٹ رمضان میں کئی دوست ہمارے جاننے والے تھے جو آج نہیں ہیں ہمارے ساتھ. ہو سکتا ہے اگلے رمضان میں ہم بھی نہ ہوں. بھائی زندگی کا تو بھروسہ نہیں ہے نا. مرنے سے پہلے میرے مولا نے مجھے موقع دے دیا ہے بخشش کا, مجھے گولڈن چانس مل گیا ہے. روزے رکھ کر, عبادت کر کے, دعائیں کر کے, توبہ کر کے بخشا جاؤ. پھر میں بخشا نہ جاؤں تو پھر قصور کس کا ہے؟ میرے رب نے تو سارے ہمارے لیے اسباب مہیا کر دیے نا. اور یہ اسی پھر اتنی ساری بلیسنگز کے بعد ہی تو وہ دعا ہے نا جو آپ نے سنی ہوگی کہ جبریل امین نے دعا کی تھی کہ یا اللہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو وہ ہلاک ہو جائے. دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتوں کے سردار. اور آمین کس نے کہا؟ نبی پاک علیہ السلام نے اس دعا پر آمین کہا کہ رمضان پا کر بھی کوئی نہیں بخشا گیا تو وہ برباد ہو جائے. یہ رمضان بخشوانے آیا ہے. وہ اللہ کرے کہ اس کی ایک ایک لمحے کو ہم قیمتی سمجھیں اور عبادت میں گزاریں. ایک اور بات کر لیتا ہوں کہ 6 روزہ تراویح, 7 روزہ تراویح, 10 روزہ تراویح, اٹس گڈ اوکے, مگر اس میں 2 پرابلم ہیں. ایک پرابلم تو یہ ہے کہ جو بھی اس کے منتظمین ہیں ماشاءاللہ تو خیال رکھتے ہیں, ویری گڈ, کہ جب 5, 6, 7 روزہ تراویح ہوتی ہے تو قرآن بہت اسپیڈ سے پڑھا جاتا ہے. قرآن پڑھنے کے اپنے احکام ہیں. ہمیں قرآن اگر واقعی زیادہ سننا ہے ساری رات پڑھیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ہم قاری صاحب کو یا اپنے حافظ صاحب کو اس بات کی عرض کریں کہ حضور ہم 15-20 منٹ اور کھڑے ہو جائیں گے, آپ نے سکون سے پڑھنا ہے. ہاں یہ ہمارا پرابلم ہے, یہ امام صاحبان کا پرابلم نہیں ہے. ہمیں مسجد بھی وہ اچھی لگتی ہے, ہمیں حافظ بھی وہ اچھی لگتا ہے, جلدی پڑھا دے. او ہو ہمارے یہاں تو 1 گھنٹے میں تراویح فارغ, ہمارے یہاں 45 منٹ میں فارغ, ریس لگائی ہوئی ہے.
کون سا ایوارڈ جیتنا ہے بھائی؟ قرآن سننا ہے نا، آدھا پارا سن لے بھائی، سوا پارا نہیں سننا، آدھا سن لے، لیکن پراپر سنیں۔ قرآن سنیں تو میری آنکھوں سے آنسو بہیں، میرے دل پر اثر ہو، سمجھ ہی نہ آئے کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اور پھر جتنا زیادہ قرآن 5 روزہ 7 روزہ میں زیادہ پڑھا جاتا ہے تو بالکل ہونا چاہیے، اس میں کوئی پرابلم ہے، میں اس کو منع نہیں کر رہا، مگر اس میں پھر ٹائم لمٹ نہ رکھیں، پھر سکون سے پڑھیں، اللہ کا کلام کھو جائیں اس کے اندر۔ اور اس سے اچھی رات کون سی جو اللہ کی بارگاہ میں تلاوت سننے میں خرچ ہو جائے، نمبر 1۔ ایک اور پرابلم یہ ہونے لگ گیا کہ 5 روزہ 7 روزہ 10 روزہ تراویح کے بعد لوگوں نے سمجھا تراویح پوری ہو گئی، اب چھٹی، ڈسکاؤنٹ، اب باقی دن کوئی تراویح نہیں پڑھنی۔ ایسا نہیں ہے، تراویح سنت موقدہ ہے، اور ہمیں چاند رات جب تک چاند نظر نہیں آئے گا جب تک ہم نے پڑھنی ہے، چاند نظر آ گیا تو اس رات نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کی نیکیاں کتنی ہیں، اللہ اکبر۔ ہر سجدے پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان میں ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں، ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخ یاقوت کا گھر عطا فرمایا جائے گا، ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت عطا کیا جائے گا۔ اب ذرا غور کریں کہ صرف 20 رکعت تراویح پڑھیں تو 60,000 نیکیاں، 60 جنت کے گھر اور 60 جنت کے درخت۔ حدیث پاک میں سنا رہا ہوں، آپ کے نبی کی آپ کو حدیث سنا رہا ہوں۔ تو اب سچ بتاؤ پھر 12 اور 8 پڑھ کے کیوں بھاگنا چاہیے؟ پھر تو پوری پڑھنی چاہیے، بلکہ تراویح کے بعد بھی کچھ مزید نوافل اللہ توفیق دے تو سحری میں تہجد پڑھ لیں اور سجدے کر لیں، تو اللہ کرے کہ بس عبادت کا جذبہ مل جائے۔